سر آپ جیسے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انٹینسٹی ہمارے صبر اور شکر کی، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے شکر کریں گے روز، جیسے صبح نیند کھلی تو شکر کی زندہ ہے ابھی، سر میں درد نہیں ہے، واش روم میں گرم پانی ہے، سامنے ٹیبل پہ جو پلیٹ آئی ہے اس میں ناشتہ ہے، وہ کتنے لوگوں کو میسر نہیں ہے، سانس صحیح آ رہی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے شکر کریں گے تو بڑے شکر کے مواقع پہ انٹینسٹی میں آپے سے باہر نہیں ہوں گے، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے غم یا ڈسہارٹ جو ہوتے ہیں اس پہ صبر کریں گے اور یہ سوچیں گے تو پھر آ، بڑی آزمائش پہ جو ہے ہم ڈسہارٹ نہیں ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ کو اس میں شامل رکھیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آج تھکی ہوئی تھی تو میں الارم لگا کے سوئی 6:55 کا کہ میں کلاس مجھے اٹینڈ کرنی ہے، اور نہ الارم بجا میرا، نہ میری آنکھ کھلی. جب پورا سیشن گزر گیا، جب کوشچن آنسر شروع ہوئے، تب میری آنکھ کھلی ہے، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کلاس کا تو میں اتنا انتظار کر رہی تھی. تو اب بتائیے، وہ والے جو بھائی پوچھ رہے تھے کہ یہ الارم کا قصور ہوا، میرے سونے کا قصور ہوا، یا اللہ تعالیٰ نے نہیں سمجھانا چاہا مجھے نہیں آج سنوانا چاہا، کیونکہ یہ میرے لیے ایک غم کی بات ہے، اور یہ جب تک کہ ریکارڈنگ نہیں آئے گی مجھے تھوڑا تھوڑا غم رہے گا اس کا کہ میں کلاس کیوں نہیں سن سکی، جس کا میں اتنی شدت سے انتظار کر رہی تھی. روز تو بچتا تھا، آج کیوں نہیں بچا؟ یقیناً کوئی بہتری ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کسی شر سے بچا لیا آپ کو. اب ریکارڈنگ سنوں گی تو پھر پتا چلے گا سر. اس کو بھی اعوذ باللہ پڑھ کے سنیے گا. یہ جو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے اب وہ جو انہوں نے عدنان نے سوال کیا تھا، اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ واٹ ہیپنڈ. ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ واٹ ہیپنڈ. اٹ ہیپن ٹوڈے، یو کوڈ ناٹ ہیو اوائڈیڈ اٹ، یہ ہو گیا. لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا غلطی ہوئی، کس جگہ پہ پرابلم ہوگی، اور میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن پھر ہو جائے گی. اگلی دفعہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا کرنی ہوگی تو کسی اور چیز کو کاز بنا دیا جائے گا. جی سر، بالکل. آج تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے شر سے بچا لیا ہے، الحمدللہ. سر وہ جو میں نے سوال کیا تھا کہ انٹینسٹی چھوٹی چھوٹی صبر اور چھوٹے چھوٹے شکر سے اگر شروع کریں گے تو آپے سے باہر نہیں نکلیں گے نا، یہی بات ایگزیکٹ ہے. میں اصل میں یہ جب آپ چھوٹی چھوٹی روزمرہ زندگی میں خدا کو اس طرح سے آپ کا انٹرنل ڈائلاگ خدا کو شامل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے، جو پھر جب زندگی میں وہ بڑے مواقع آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے، تو اس موقع پر بھی وہ یاد رہتا ہے. ورنہ آپ کو آرٹیفیشلی ایڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر وہ آپ کی زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ میں وہ یاد ہے تو پھر وہ آرام سے یاد رہتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ شامل مشکل سے ہوتا ہے، اور اس میں ریزسٹنس بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ کو یہ جو ہے نا، اس میں بڑی خوبصورت چیز ہے. اگر آپ اس کے لیے وہ دعاؤں کی کتاب ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، زندگی میں مختلف مواقع کی دعائیں نا، یعنی یہ بات کہ میں ہر موقع پر اللہ کو یاد کروں، یہ دیکھیے وہ دعاؤں کے ذریعے سے ٹریگر بنا دیا ہے خدا کو یاد کرنے کا. آپ ٹریگرز بنائیں اپنی زندگی میں. یہ دعائیں بڑی بابرکت ٹریگر ہیں. اس کو بس سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے. یعنی وہ دعائیں اس کے لیے ٹریگر ہیں جس کو دعا پڑھ کے خدا یاد آئے، ایکٹیو محسوس ہو. یعنی رفع حاجت کے بعد جس وقت آپ کو اپنے دل میں، اپنی ذات میں ایک ایز محسوس ہوتی ہے، تو اللہ کی احسان مندی پیدا ہو واقعی کہ یہ خدا کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس ایز میں آ سکتا تھا. بالکل وہی الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذى عذاب وعافانی. آفانی. زبردست. ٹھیک ہے نا جی، یہ اگر محض الفاظ بن گئے تو یہ خدا کو یاد کرنے کے ٹریگرز نہیں بنیں گے. لیکن اگر یہ خدا کو یاد کرنے کے ٹریگرز بن جائیں میری زندگی میں، میرا فگر کے ساتھ یہ دعا ہوگی تو زبردست ہوگی. ایگزیکٹلی یہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یعنی خدا میری زندگی میں ایکٹیولی شامل ہو جائے. کہ یعنی خدا تو شامل ہی ہے، میری کانشیس میں ایکٹیولی شامل ہو جائے کہ میرے ساتھ کچھ اچھا کچھ برا، ایک دھیلے کا نقصان، ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کی اجازت نہیں ہوگی. میں جو مرضی کر لوں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں، جس شر سے اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے وہ بچا لے گا.
صحیح سے، اور سر اس کی خوشی بھی بہت ہوتی ہے، اس چھوٹی سی چیز کی بھی خوشی بہت ہو رہی ہوتی الحمدللہ بالکل. ہے، جو آپ نے ابھی بتائی نا، تو اس میں جب شکر گزاری اور دعا بھی ساتھ شامل ہوتی ہے نا، تو وہ ایک نعمت لگ رہی ہوتی ہے، ورنہ تو ہم فور گرانٹیڈ ہی لیتے ہیں ہر چیز کو. کوائٹ رائٹ کوائٹ رائٹ. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ.